فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اور اے محبوب ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے میرے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ اس آیت کو پڑھ کے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ جل جلالہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد سب سے افضل اور اعلیٰ ذات جو ہے وہ ہمارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس آیت کو پڑھ کر ہم پر یہ واجب ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بعد سب سے اعلیٰ اور افضل ذات جو ہے وہ ہمارے مصطفیٰ کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات ذی وقار غور کیجیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے اندر لفظ ارسلنا کا استعمال کیا ہے۔ لفظ ارسلنا جو ہے یہ فعل ماضی ہے، اور فعل ماضی جو ہوتا ہے وہ گزرے ہوئے زمانے پر دلالت کرتا ہے، یعنی اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ حضور علیہ السلام آج سے رحمت نہیں ہے، 1400 سال پہلے سے رحمت نہیں ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد یعنی حضور کے ظہور کے بعد سے رحمت نہیں ہے، بلکہ میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ دنیا وجود میں بھی نہیں آئی تھی اس سے پہلے سے رحمت ہے، یعنی اس وقت صرف رب کی ذات تھی، رب کے بعد میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات، تو اس وقت میرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہیں۔ تو حضرات ذی وقار آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے العالمین کا لفظ ارشاد فرمایا، اور العالمین جو ہے یہ جمع کا صیغہ ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضور ایک عالم کے لیے رحمت نہیں ہے، اور اس میں کوئی قید بھی موجود نہیں ہے کہ کتنے عالموں کے لیے رحمت ہے، یعنی جتنے کل جہان میں جتنے بھی عالم ہیں حضور علیہ السلام اس کے لیے رحمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے رب العالمین کا ذکر اپنے آپ کو مخاطب کیا، جس طرح کہ ہم روز پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین، اور اس کے علاوہ کافی مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رب العالمین کے وصف سے اپنے آپ کو مخاطب کیا، اور اپنے حبیب علیہ السلام کو رحمت للعالمین سے مخاطب کیا، یعنی معلوم یہ ہوتا ہے کہ جن جن جہانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی رب ہے ان جہانوں کے لیے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہے۔ ایک روایت کے مطابق کل عالم جو ہیں 18,000 ہیں، کل عالم 18,000 ہیں، تو 18,000 جہانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی رب ہے، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم 18,000 جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں حضور علیہ السلام کی بے حد تعریفات کے اندر آیات مبارکہ نازل کی۔ اگر ہم محبت میں پڑھیں نا، عشق میں پڑھیں، تو پورا قرآن ہی حضور کی شان میں اترا ہے، ایک ایک آیت حضور کی شان میں اتری ہے۔ اگر پڑھنے والا ہو نا تو وہ بسم اللہ سے بھی حضور کا ملاپ ثابت کر دیتا ہے۔
اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل، آپ بسم اللہ سے بھی حضور کا میلاد ثابت کرتے ہیں۔ الحمدللہ ہماری نسبت جو ہے بڑی تگڑی ہے۔ ہم امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے ماننے والے ہیں، مجدد پاک کے پیروکار ہیں، اور اس نسبت میں ہمیں بڑا فخر ہے کہ الحمدللہ ہم سنی ہیں۔ اور یہ نسبت جو ہے ہمیں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں لے کے جاتی ہے۔ وہ شاعر نے کہا تھا نا کہ نسبت ہے بڑی چیز دامان یار سے، نسبت ہے بڑی چیز دامان یار سے، بے خوف جی رہے ہیں ہر اعتبار سے۔ تو انسان بے خوف تب ہوگا جب اطیع اللہ و اطیع الرسول پر اس کا فوکس ہوگا، جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، تو پھر الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اس پر خوف نہیں ہوگا، پھر وہ اولیاء اللہ کی فہرست میں شمار ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن عظیم و شان میں کئی آیات میں حضور کی شان بیان کی اور حضور کا ذکر فرمایا۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا۔ مفہوماً اس کا ترجمہ بنتا ہے کہ جب کوئی نبی امت میں موجود ہو تو اس امت پر عذاب نہیں آتا۔ جب تک کوئی نبی امت میں موجود ہو تو اس امت پر عذاب نہیں آتا۔ تو آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پر موجود ہیں؟ ہم تو اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے، ہم حضور کے ظاہری وصال کے قائل ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ حضور علیہ السلام ظاہری طور پر تو موجود نہیں ہے، لیکن ہمارا یہ ایمان ہے کہ حضور علیہ السلام ہمارے حالات سے بھی واقف ہے، ہمارے جتنے ہماری پرابلمز ہیں، غم ہیں، رنجشیں ہیں، ہم حضور علیہ السلام ان تمام سے واقف ہیں۔ حضور علیہ السلام تمام چیزوں کو جانتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں، جیسا کہ میں نے آپ کو آیت پیش کی، تو اس سے حضور علیہ السلام کی حیات النبی بھی ثابت ہے کہ حضور علیہ السلام ظاہری طور پر تو موجود نہیں ہے، لیکن ہم اس امت پر عذاب نہیں آ رہا۔ وجہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی نگاہ میں ہیں ہم۔ جو تیری نگاہ میں آ گیا وہ بڑی پناہ میں آ گیا۔ ہم حضور کی نگاہ میں ہیں، ہم کتنے بھی گناہ کریں، کتنے بھی بڑی بڑی خطائیں کر دیں، کتنی بڑی غلطیاں کر دیں، ہم سود کھا لیں، ہم زنا کر لیں، شراب پی لیں، جو بھی گناہ کر لیں، اپنے ماں باپ کی نافرمانی کریں، اپنے بھائیوں سے لڑیں، اولاد نافرمان ہو جائے، جتنے بھی گناہ کریں، لیکن ہمیں کوئی سزا تو نہیں ملتی نا، دنیا میں تو کوئی سزا نہیں مل رہی۔ تو یہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت ہونے کا صدقہ ہے۔ اگر آپ سابقہ امتیں اٹھا کر دیکھیں تو اگر وہ کوئی گناہ کرتے تھے نا تو ان کے چہرے جو ہیں وہ بگڑ جاتے تھے، ان کے اوپر عذاب آ جاتا تھا، لیکن یہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت ہونے کا صدقہ ہے کہ آج ہم پر عذاب نہیں آ رہا۔ الحمدللہ ہم حضور کی امتی ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم حضور علیہ السلام کی پیروی کریں، حضور کے ایک ایک سنت پر عمل کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں باعمل مسلمان بنائے اور باعمل امتی بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، حضور اللہ تبارک و تعالی نے صرف حضور کے لیے رحمت کا ذکر نہیں فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی رحمت کا ذکر فرمایا۔ سورہ مریم کے اندر ہے وَرَحْمَةً مِنَّا۔ اب یہاں پہ لفظ ہے من، کون سا لفظ ہے؟ لفظ من ہے، اور من جو ہوتا ہے نا وہ اس چیز پر دلالت کرتا ہے کہ وہ کسی جملے کے حصے کو بیان کرتا ہے،
اسی بات کے کچھ حصے کو بیان کرتا ہے، تو دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اب پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے من کی قید لگا دی، اور دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی قید بھی نہیں لگائی اور کہا تمام عالموں کے لیے رحمت ہے۔ حضور علیہ السلام تمام عالموں کے لیے رحمت ہے۔ اور یہ جو لفظ من ہے یہ بتاتا ہے، یہ اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ محدود طبقے کے لیے رحمت ہے، محدود لوگوں کے لیے رحمت ہے۔ مراد جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت ہے، آپ صرف ان کے لیے رحمت ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ جب حضور علیہ السلام ظاہری طور پر دنیا میں تشریف لائے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رحمت ہونا منقطع ہو گیا، اور حضور علیہ السلام عالم دنیا میں بھی رحمت ہے، عالم آخرت میں بھی رحمت ہے، یعنی جتنے جتنے جہان ہیں ان تمام جہانوں کے لیے حضور رحمت للعالمین ہے۔ اس میں کوئی قید نہیں ہے، العالمین میں کوئی قید نہیں، حضور علیہ السلام تمام عالموں کے لیے رحمت ہے۔ اور صرف حضور مسلمانوں کے لیے رحمت نہیں، حضور علیہ السلام کافروں کے لیے بھی رحمت ہے۔ حضور علیہ السلام صرف انسانوں کے لیے رحمت نہیں بلکہ تمام حیوانات، نباتات، جمادات، چرند پرند، آسمان، زمین، پتھر، درخت، جتنی بھی مخلوقات اس دنیا میں موجود ہے حضور علیہ السلام تمام کے لیے رحمت ہے۔ اور جو اس دنیا میں چیزیں موجود بھی نہیں، یعنی جو باقی عالم ہے، باقی عالموں میں جو چیزیں موجود ہیں حضور علیہ السلام ان عالموں کے لیے بھی رحمت ہے۔ یہ میرے حضور علیہ السلام کا رحمت للعالمین ہونا ہے۔ اور آخری بات کروں گا کہ کوئی اس پہ اعتراض بھی کر سکتا ہے، کوئی اس پہ اعتراض بھی کر سکتا ہے کہ اگر حضور رحمت ہیں، بالفرض کافر اعتراض کر دے، اگر حضور رحمت ہیں تو حضور علیہ السلام نے تلوار کیوں اٹھائی، جنگیں کیوں لڑی؟ اس کا آسان سا جواب ہے، مفتی محمد احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ حضور علیہ السلام کا تلوار اٹھانا بھی رحمت ہے، حضور علیہ السلام کا تلوار اٹھانا بھی رحمت ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جب حضور علیہ السلام نے تلوار اٹھائی تو مظلوموں کو ظلم سے نجات مل گیا، کفر دب گیا، اور آج جو ہماری ماں اور ہماری بہنوں کو عزت عطا ہوئی وہ حضور علیہ السلام کی تلوار اٹھانے سے عطا ہوئی۔ اگر میرے حضور علیہ السلام تلوار نہ اٹھاتے تو آج ہماری بہنوں، ہماری ماؤں کو یہ عزت عطا نہ ہوتی، کیونکہ حضور علیہ السلام سے پہلے دور جہالت تھا، اور آپ نے سنا ہوگا کہ دور جہالت کے اندر لوگ اپنی ماؤں، اپنی بہنوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ تو یہ میرے حضور علیہ السلام کا رحمت للعالمین ہونا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں باعمل امتی بنائے، باعمل مسلمان بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور سے سچی محبت نصیب فرمائے، اور جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔